السلام علیکم پاکستان۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سبھی نام خوبصورت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنی اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا۔ صفات رب کائنات۔ آج اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے جن صفاتی ناموں کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں یا کبیر، یا حفیظ اور یا مقیت۔ کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ اس ایک لفظ میں بہت سی صفات شامل ہیں۔ کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ چھوٹوں پر شفقت بھی کرتا ہے، ان کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ان کو سبق بھی سکھاتا ہے، ان کی آزمائش بھی کرتا ہے، ان کو انعام سے بھی نوازتا ہے، ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے، اور ان کا خیال اور دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے کبیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ تمام صفات بھی موجود ہیں۔ وہ ہم پر شفقت بھی کرتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے، ہمیں سیدھی راہ بھی دکھاتا ہے۔ انسانوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے اس نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے، اور سب سے بڑھ کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کیا۔ اب ہمارا فرض ہے ان تمام ہدایت پر عمل کریں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور جو کبیر ہے۔ حفیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، رکھوالا، نگہبان، محافظ۔ اللہ کی اس صفت کا ہمیں زندگی میں کئی مرتبہ تجربہ ہوتا ہے۔ ہم بہت سے حادثات سے، برائیوں سے اور خطاؤں سے بچ جاتے ہیں تو فوراً احساس ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اسی طرح ایک عام محاورہ ہے جو کسی بڑے حادثے یا آفت میں بچ جانے والوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس سلسلے میں کئی واقعات تو بہت حیرت انگیز ہیں جو انسانی عقل سے بھی بعید ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بھی اللہ کے نگہبان ہونے کی بڑی مثالیں ہیں۔ مقیت کا مطلب ہے قوت دینے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر اس میں ہڈیاں بنائی گئیں، اور جب وہ پیدا ہوا تو وہ دوسروں کا محتاج تھا۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا کچھ بھی اس کے بس میں نہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی۔ وہ ایک بھرپور انسان بنا اور اس میں ہر طرح کی صلاحیت اور سوچ سمجھ کی قوت دی۔ اس نے پہاڑ سر کیے، سمندر چیر ڈالے، زمین کی وسعتوں میں پھیلا۔ غرض یہ کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے عطا کردہ قوت کی بنا پر ممکن ہو سکا۔ اس کے علاوہ بھی وہ انسان کو مختلف مرحلوں پر ہمت اور قوت عنایت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ اگر تم سچے ایمان کے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے تو 1 آدمی 10 پر بھاری ہوگا اور 10 آدمی 100 پر۔ اور تاریخ میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے سے کہیں بڑی تعداد کی فوجوں کو شکست دی۔ ہاں، قوم کی قوت کے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ آپس میں مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یعنی اگر قوم اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، اتحاد سے کام لے تو وہ ہر قوت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔